یہ ہے پاکستان کی سب سے لمبی ٹنل لوارے ٹنل، جس کی لینتھ ہے 10 کلومیٹر۔ آج ہم یہاں پہنچے ہیں سوات موٹر وے اور آگے دیر سے ہوتے ہوئے لوارے ٹنل، اور اس سے آگے ہمارا سفر ہے چترال کی جانب۔ یہ خوبصورت راستہ اور یہاں کا خوبصورت سفر آج آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس ولاگ میں، تو آئیں آج کا ولاگ کرتے ہیں شروع۔ اسلام آباد سے چترال کا زمینی فاصلہ تقریباً 380 کلومیٹر ہے۔ سڑک پہ رش کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فاصلہ تقریباً آپ 8 سے 10 گھنٹوں کے درمیان طے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اسلام آباد سے نکل کر پشاور موٹر وے پہ آتے ہیں، وہاں سے آپ آتے ہیں سوات موٹر وے پہ۔ جب سوات موٹر وے ختم ہوتی ہے تو ایک سنگل رویا سڑک آگے سیدھی چترال کی طرف نکلتی ہے۔ چترال پاکستان کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ کوہ ہندوکش میں واقع یہ سابقہ ریاست 14 مربع کلومیٹر پر مشتمل تھی اور اب مالاکنڈ ڈویژن کا ایک ضلع ہے۔ 1895 میں انگریزوں کے قبضے میں آیا اور 1878 کو مہاراجہ کشمیر نے اسے ایک خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کر لیا۔ یہاں دنیا کے خوبصورت ترین مقامات پائے جاتے ہیں۔ دریائے چترال کے کنارے واقع چترال یہاں کی مقامی زبان کھوار ہے، جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ یہاں کے مشہور ترین مقامات میں یہاں پہ واقع پاکستان کی تیسری بلند ترین چوٹی تریچمیر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کیلاش کا علاقہ واقع ہے، جسے دیکھنے کے لیے سیاح دور دراز کے علاقوں سے یہاں آتے ہیں۔ اسلام آباد سے میں ارلی مارننگ نکلا تھا اور ناشتہ نہیں کر سکا تھا۔ سڑک کے کنارے یہ خوبصورت سا ریسٹورنٹ دیکھنے کو ملا، یہاں پر رکا ہوں ناشتہ کرنے کے لیے۔ یہاں چائے پی، اپنے آپ کو ریفریش کیا ہے اور آگے کی جانب کا سفر شروع ہوا ہے۔ چترال پاکستان کا قدیم اور لوک تاریخی ورثے کے حامل ضلع ہے۔ یہاں پر تقریباً 17 زبانیں بولی جاتی ہیں اور اس کی کل آبادی 4 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چترال سے تعلق رکھنے والے زیادہ لوگ چترالی زبان میں ہی باتیں کرتے ہیں۔ چترال جاتے ہوئے راستے میں جو پہلا خوبصورت مقام آتا ہے وہ دیر ہے۔ دیر بھی پاکستان کا ایک مشہور سیاحتی مقام ہے۔ یہاں سے کمراٹ اور دیگر خوبصورت علاقوں کو راستے نکلتے ہیں۔ اکثر سیاح یہاں آ کر رکتے ہیں، پہلے کمراٹ کا وزٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چترال کی جانب اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ چترال آپ جیسے ہی پہنچیں گے آپ کو دیکھنے کے لیے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک مقام کیلاش اور بمبریت ویلی ملتی ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سکندر اعظم کے ساتھ آئے ہوئے لوگ آباد ہیں۔ یہ لوگ ابھی تک اپنے اسی پرانی کلچر کو اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ آپ اگر وہاں جائیں گے تو پرانے زمانے کی اس تاریخ کو آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکیں گے۔ کیلاش کے لوگ بہت ہی زیادہ ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ آپ اگر ان علاقوں میں جائیں تو ان کی لوکل روایات کا ضرور احترام کریں۔ اب ہم لوارے ٹنل کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ لوارے ٹنل پاکستان کی سب سے لمبی ٹنل ہے، جس کی لمبائی تقریباً 10.5 کلومیٹر ہے۔ لوارے ٹنل سے پہلے چترال کا سردیوں میں باقی پاکستان سے رابطہ منقطع ہو جاتا تھا۔ اس ٹنل پر سب سے پہلے کام ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، جو کہ پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ پھر یہ ٹنل بہت عرصہ ایسے ہی پڑی رہی۔ پھر جب پرویز مشرف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس پر کام کو شروع کروایا، مگر وہ بھی اس کو ختم نہ کروا سکے۔ ٹنل کے اندر کچھ تعمیراتی کام رہتا تھا کہ پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پیپل پارٹی کی حکومت آئی تو وہ اسے تکمیل تک نہ پہنچا سکی۔ ٹنل کے اندر کا کام نواز شریف کے دور میں مکمل ہوا اور یہ ہر طرح کی ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ اس ٹنل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اب سردیوں میں بھی چترال کا رابطہ باقی ملک کے ساتھ جڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں سیاحت کو بہت فروغ ملا ہے۔ یہاں کی رہنے والوں کی زندگی میں بہت مثبت تبدیلی آئی ہے۔ اب وہ اپنے اجناس کو اور فروٹ کو جو یہاں وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بلا روک و ٹوک بھیج سکتے ہیں۔ لوارے ٹنل سے نیچے جیسے آپ اتریں گے تو دریائے چترال بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دے گا۔ سب سے پہلے قصبہ جو آتا ہے وہ اس کا نام دروش ہے۔ دروش بھی ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے۔ یہاں کے انگور اور سیب پورے پاکستان میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ یہیں سے ایک راستہ ارندو کی جانب نکلتا ہے، جو کہ آگے جا کر
सीधा अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाता है। यहाँ पर चित्राल स्काउट्स की बहुत सारी जगहों पर चेक पोस्टें हैं। आप जब भी वहाँ जाएं वहाँ पर रुकें, अपना तारुफ करवाएं, वो आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, वो दिखाएं और आपको बहुत ही गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद आप अगले सफ़र पर रवाना हो जाएं। ये है वो मकाम जहाँ से दरियाए चित्राल आगे अफ़गानिस्तान की जानिब जाता है और अफ़गानिस्तान में दाखिल हो जाता है। यहाँ से लेकर चित्राल तक दरियाए चित्राल आपके साथ साथ चलता है। सड़क बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर से अगर दरिया का संगम साथ मिल जाए तो सफ़र को 4 चांद लग जाते हैं। रास्ते में बेशुमार छोटे बड़े नदी नाले आते हैं जिनके साथ आबशारें भी बहती हैं। आप चाहें तो वहाँ पर रुक सकते हैं और मौसम को एंजॉय कर सकते हैं। ये एक छोटा सा बिजली घर बन रहा है जिसकी वजह से सड़क भी काफ़ी टूटी फूटी है, मगर ये बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा था। उसके बाद आगे की सड़क बिल्कुल कुशादा और साफ़ सुथरी है। इस सड़क पर ड्राइव करते हुए इंतहाई मुहतात तरीके से गाड़ी चलाएं, क्योंकि मोड़ के ऊपर आपको सामने से आने वाली ट्रैफिक अक्सर नज़र नहीं आती, जिससे हादसा होने का ख़तरा रहता है। यहाँ पर हमें हल्की हल्की बारिश भी देखने को मिली जो कि थोड़ी देर के बाद रुक गई थी। हमारा सफ़र जारी था चित्राल की जानिब। चित्राल का सबसे मशहूर खेल, यहाँ का कौमी खेल भी जिसे कहा जाता है, वो है पोलो। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके शंदूर के मकाम पर दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा पोलो ग्राउंड वाक़े है, जहां हर साल चित्राल और गिलगित की टीमें आपस में टकराती हैं। आज तक 7 लगातार मुकाबलों में चित्राल ने गिलगित को शिकस्त दी है और नाकाबिले तस्खीर रहने का अपना रिकॉर्ड कायम किया है। चित्राल में जैसे ही आप इंटर होंगे ये पुल आपको देखने को मिलेगा जो द्रोश वाली साइड और चित्राल को कनेक्ट करता है। ये मेन पुल था। इसके साथ एक पुराना पुल है जो आजकल भी पैदल आमदरफ्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम दाखिल हो रहे हैं चित्राल के खूबसूरत और छोटे से शहर में। ये लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर आपको फ़ौजी इमारतें नज़र आ रही होंगी। चित्राल की सड़कें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। यहाँ ट्रैफिक बहुत ही मुनज़्ज़म अंदाज में चलती है। वैसे यहाँ बहुत ज़्यादा रश होता है, मगर मैं क्योंकि सुबह सुबह के टाइम यहाँ पहुँचा हूँ तो इसलिए ट्रैफिक ना होने के बराबर है। चित्राल में बेशुमार मार्केट्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ कुछ मशहूर अफ़गानी रेस्टोरेंट्स भी वाक़ हैं जिन पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। यहाँ बहुत अच्छे और दरमियाने दर्जे के दोनों तरह के होटल्स अवेलेबल हैं। आपको जो सूट करता हो आप वहाँ पर रुक सकते हैं और क़याम कर सकते हैं। यहाँ का सबसे मशहूर होटल है हिंदू कुश हाइट्स, जहाँ पे एक रात का किराया 15 से 20 हज़ार रुपये तक होता है। अपना ख्याल रखिएगा, सफ़र आगे की तरफ जारी है।